جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اسم اعظم کیا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسم اعظم 3 صورتوں میں موجود ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اور سورہ طٰہٰ میں۔ یہ 3 صورتیں ایسی ہیں جس میں اسم اعظم موجود ہے، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسم اعظم کے متعلق دیکھا جائے تو بہت سارے مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ اسم اعظم 2 ہی ہے، یا حیو یا قیوم۔ اس کو اکثر کر کے آپ، میں، ہم سب مل کر پڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ قول ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ اسم اعظم یا حیو یا قیوم ہی ہے، بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے متعلق یہ خود فرماتے ہیں کہ وہ تخت جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص نے، جس کا نام عاصم ابن برخیہ تھا، اس نے لے کر کے آیا تھا، اس نے بھی یا حیو یا قیوم کی طاقت کے ذریعے ہی وہ تخت وہاں پر لایا تھا۔ اس کے متعلق بہت سارے راویوں کا، بہت سارے مفسروں کا یہ کہنا ہے کہ یا حیو یا قیوم ہی وہ اسم اعظم ہے، جو کہ اسم اعظم ہے، یعنی کہ جس کو پڑھنے کے بعد ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، جس کو پڑھنے کے بعد انسان کی تمنائیں پوری ہو جاتی ہے، جس کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگا جائے وہ ساری کی ساری چیزیں اس بندے کو مل جاتی ہے۔ لیکن اس کو پڑھنے کے کچھ طریقے موجود ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس کو غلط طریقے سے پڑھ رہا ہے تو یہ بالکل بھی اثر نہیں کریں گے، لیکن وہی اگر اس کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اس بندے کی دعا 100% قبول ہو جاتی ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم کو پڑھنے سے ہمیں کیا کیا ملتا ہے، اور وہ کون سی طاقتیں ہیں جو ہمارے سینے پر کھلنے لگ جاتی ہے، اور کس طریقے سے اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے کہ یہ اثر جلدی کرنے لگ جائے۔ سب سے پہلی بات، اگر کوئی بندہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں، جیسے قرض کے لیے یا پھر روزی کے لیے یا پھر کسی جگہوں پر نوکری کے لیے یا پھر کسی بھی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، تو ایسے بندے کو چاہیے کہ اس کو کم از کم روز 333 مرتبہ پڑھے۔ اس سے روزمرہ کے کاموں میں آسانی ہوگی، اس کے ذریعے سے اس کا کام ہر جگہوں پر بنے گا، اس کے ذریعے سے ہر جگہوں پر عزت پائے گا، قلب منور ہوگا، لوگ اس سے محبت کریں گے، اور جہاں پر بھی جائے گا ترقی اور کامیابی اس کے پیچھے جائے گی۔ وہی اگر کوئی بندہ اس کے ذریعے سے روحانی طاقتیں پانا چاہتا ہو تو ایسے بندے کو چاہیے کہ کم سے کم 7 دن کا چلہ باندھے، 7 دن کا عمل کرے، یعنی 7 دن کی نیت کرے، اور اس کے دوران آپ کو بہت ہی احتیاط سے رہنا ہے، باوضو ہونا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، گناہوں سے دور رہنا ہے، اور اس کے بعد میں اس کا ورد کرنا ہے۔ اب ورد کس طریقے سے کریں؟ کم از کم 1100 مرتبہ اس کو پڑھے، یا پھر 1001 مرتبہ اس کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ کو اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھے، جو بھی آپ کو درود پاک آتا ہو۔ جیسے ہی یہ پڑھو گے، اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ 7 دنوں کے اندر اندر روحانی طاقتیں آپ کے سینے پر اترنا شروع ہو جائے گی۔ روحانی طاقتیں ایسی ملے گی کہ بیٹھے جگہوں پر آپ سارے ماجرے اپنی آنکھوں سے دیکھ پاؤ گے، سارے راز پتہ کر پاؤ گے۔ اور جو بندہ کسی کے اوپر کی بیماری ختم کرنے کے لیے پڑھ رہا ہو، اور اگر کوئی بندہ بیمار ہو جس کے اوپر سے بیماری جاتی نہ ہو، یا پھر بیماری دور نہ ہوتی ہو، یا پھر اس کے اوپر دوائیاں اثر نہ کرتی ہو، ایسے بندے کو چاہیے کہ رات میں سونے سے پہلے 1 گلاس پانی پر، شہد پر، یا پھر دودھ پر، یا پھر ہو سکے تو دوائیوں کے اوپر اس کو 33 مرتبہ پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ دوائیاں اثر کرے گی اور اس بندے کو شفا بھی مل جائے گی۔ اگر کسی کو ڈر لگتا ہو یا پھر کسی بھی چیز کے سپنے آتے ہو، برے خواب دکھائی دیتے ہو، تو ایسے بندے کو چاہیے کہ 33 مرتبہ سینے پر ہاتھ رکھ کر کے پڑھے، دم کرے اور سو جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کو کبھی بھی برے خواب نہیں آئیں گے، اور وہ کبھی بھی کسی بھی چیز سے نہیں ڈرے گا۔ اس کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ جس کسی گھر میں کمائی کم ہو، یا پھر رزق آتا ہی نہیں ہو، یا پھر کماتے تو بہت اچھا ہے لیکن گھر میں پیسہ نہیں ٹکتا، یا پھر گھر میں کمائی آنا بند ہو چکی ہے، یا پھر اس کو صحیح جگہوں پر کام نہیں ملتا، یا پھر روزی اس کو صحیح جگہوں سے نہیں ملتی، یا پھر وہ بندہ مال کی تنگی سے پریشان ہو چکا ہے،
تو ایسے بندے کو چاہیے کہ 7 لونگ کے اوپر یا حیو یا قیوم 101 مرتبہ پڑھے، ہر لونگ پر 101 مرتبہ پڑھے، اور پڑھنے کے بعد اس کو کالے کپڑے میں باندھ کر اس کو اپنے پاس پیسے والی جگہ پر رکھ دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پیسوں میں اتنی برکت آئے گی کہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی اور کبھی بھی اس کو پیسے کی تنگی نہیں جائے گی۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ اس کو فجر کی نماز کے بعد 111 مرتبہ ڈیلی پڑھنے کا معمول بنا لے، وہ دنیا میں کسی کا بھی محتاج نہیں رہے گا، یعنی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت اس بندے کو نہیں پڑے گی۔ یہ ایسا اسم اعظم ہے جو آپ کے سینے کے راز کھول دیتا ہے، آسمانوں اور زمینوں کے راز آپ کے سینے پر کھل جاتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے آپ ہر چیز کا پتہ کر سکتے ہو، بلکہ اس کے متعلق یہ بھی آتا ہے، حضور غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ جس بندے نے یا حیو یا قیوم کی طاقت کو حاصل کر لیا، اس کی طاقت کو پا لیا، اس نے کائنات کی ہر شے کو پا لیا۔